السلام علیکم دوستو، حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے بہت ہی نیک نبی گزرے ہیں۔ آپ کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ ایک معروف قبیلہ تھا۔ یہ سمود نامی ایک بزرگ شخصیت کی وجہ سے مشہور ہوا۔ قرآن مجید میں سورہ فجر کے مطابق قوم سمود نہایت طاقتور اور خوشحال قوم تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی سمود ہی کی اولاد میں سے تھے۔ دوستو، ہجر ایک وادی کا نام ہے جس میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود آباد تھی۔ یہ وادی مدینہ منورہ اور ملک شام کے درمیان واقع تھی۔ چونکہ تمام انبیاء کرام نے اللہ پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی تبلیغ فرمائی، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی، حالانکہ بظاہر تو وہ ایک ہی نبی کی تکذیب کر رہے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب الہی کو تقریباً 100 برس گزر چکے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم انہی برے کاموں میں مبتلا ہو چکی تھی جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب کا باعث بنے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو مابوس فرمایا تو انہوں نے فرمایا، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، بے شک اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اس نے تمہیں آباد کیا، تو اس سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے احکام سے سرکشی اختیار نہ کرو، کیونکہ اللہ اگر چاہے تو تم لوگ ان چشموں، باغات اور کھیتیوں سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکو گے، نہ تم اپنے ان مضبوط گھروں میں محفوظ رہ سکو گے جو تم نے انتہائی مہارت سے پہاڑوں کو تراش کر بنائے ہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر اس سے بچنا انسان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ قوم سمود کس قدر غافل تھی، حضرت صالح علیہ السلام نے کس کے کہنے پر اللہ پاک سے دعا کی، اور پھر ایک پتھریلی چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی باہر نکلی۔ اس قوم کو اس وجہ اور کن نافرمانیوں کے بدلے عذاب ہوا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی قوم کے ساتھ نرمی سے بات کی، لیکن جب کسی قوم یا خاندان پر بدبختی چھانے لگتی ہے تو اس کے بڑوں کی عقل ماری جاتی ہے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کا ہر فیصلہ درست ہے، لیکن وہ در حقیقت ضلالت کے گڑھے میں گر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح چاہی تو ان کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ جب آپ نے ان کو بت پرستی اور مشرکانہ امور سے روکا تو وہ پھٹ پڑے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے رہنما آپ کی تبلیغ اور اصلاح کی باتوں کا جواب نہ دے سکے، چنانچہ انہوں نے اپنی بے عقلی یوں ظاہر کی کہ آپ کو سحر زدہ قرار دیا۔ ایک موقع پر جب قوم کے سرداروں نے مل کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، جب انہیں مکمل ناکامیابی ہوئی تو کہنے لگے، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ ہود کی آیت نمبر 62 میں کچھ اس طرح سے آتا ہے۔ قوم کے سردار بولے، اے صالح، تم ہی ہم میں سے ایک ایسے شخص تھے کہ جس سے ہمیں بہت امیدیں وابستہ تھی اس تبلیغ سے پہلے۔ کیا آپ ہمیں روک رہے ہیں ان کو پوجنے سے جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے؟ اور یقیناً جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بہت شکوک و شبہات ہیں۔ گویا کہ شاید تبلیغ و نصیحت سے پہلے قوم کے سردار آپ علیہ السلام کو ایک عقل مند ہستی تصور کرتے تھے، اور انہوں نے آپ کی ذات سے بہت سی امیدیں بھی لگا رکھی تھی۔ جب آپ نے ان کو مشرکانہ امور سے باز رہنے کی تلقین فرمائی تو انہوں نے یا ان کی نظروں میں آپ کی تمام اچھائیاں ختم ہو گئیں۔ ان لوگوں کے لیے بہت ہی دکھ کی بات تھی کہ کوئی انہیں ان امور سے منع کرے جن پر ان کے آباء و اجداد عمل پیرا تھے۔ خیر، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کی اصلاح کی کوشش فرمائی، مگر وہ لوگ مسلسل آپ کی تکذیب کرتے رہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
سورہ ہجر آیت نمبر 80 کے مطابق بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر ایک وادی کا نام ہے جس میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود آباد تھی۔ یہ وادی مدینہ منورہ اور ملک شام کے درمیان واقع تھی۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں ہجر قوم سمود کا مرکزی شہر تھا۔ اس کے کھنڈر مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں موجود شہر الغلا سے چند میل کی مسافت پر واقع ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے یہ مقام شاہراہ عام پر ملتا ہے۔ قافلے اس وادی میں سے ہو کر گزرتے ہیں، مگر نبی کریم آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کوئی بھی یہاں قیام نہیں کرتا۔ 8ویں صدی ہجری میں ابن بطوطہ حج کو جاتے ہوئے یہاں پہنچا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ اس علاقے میں سرخ رنگ کے پہاڑوں میں قوم سمود کی عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے چٹانوں کو تراش کر ان کے اندر بنائی تھی۔ ان کے نقش و نگار اس وقت تک ایسے تازہ ہے جیسے آج کے دور میں بنائے گئے ہوں۔ ان مکانات میں اب بھی گلی سڑی انسانی ہڈیاں اور ان کی باقیات ملتی ہیں۔ وقت گزرتا رہا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر آپ کی تبلیغ کا کچھ بھی اثر نہ ہوا، جس کی بنا پر اللہ رب العزت کی ناراضگی ظاہر ہوئی اور کچھ عرصہ کے لیے ان پر بارش برسنا بند ہوئی، جس کی وجہ سے خشک سالی ہو گئی اور قحط کا سما پیدا ہوا، اور وہ لوگ جو کچھ عرصہ پہلے بہت زیادہ خوشحال تھے ان پر فاقوں کا دور شروع ہو گیا۔ قوم کے سرداروں نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کی ہیں، چنانچہ بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے ان کو جواب دیا کہ یہ بارش تو اس لیے بند ہوئی ہے کہ تم لوگ اللہ کے شدید ترین نافرمان ہو۔ یہ جو بدشگونی تمہارے پاس آئی ہے یہ تو تمہارے ہی کفر کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تم پر آئی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے یہ مہارت عطا فرمائی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے ہاں پھلوں کی بہتات تھی اور مال و دولت کی بھی کبھی کمی نہ ہوئی تھی۔ ان تمام آسائشوں کی وجہ سے وہ ہر طرح سے فارغ البال ہو گئے اور اب وہ فساد پر آمادہ تھے۔ ایک مرتبہ کچھ یوں ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ قوم کے بڑے سردار شہر سے باہر محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ آپ بھی یہ سوچ کر کہ انہیں سمجھایا جائے ان کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے باتوں باتوں میں آپ سے کہا، اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں اپنا کوئی معجزہ دکھائیں جس کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جائے۔ قوم کے سرداروں کی اس بات کو اللہ رب العزت قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 154 کے مطابق، تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو تو لے آؤ کوئی نشانی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ تو بتاؤ تم کس طرح کا معجزہ چاہتے ہو؟ آپ کی قوم کے ایک سردار جندہ بن عمر نے بہت سوچ و بچار کے بعد ایک چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس پتھریلی چٹان سے ایک ایسی اونٹنی نکالو جو کہ حاملہ بھی ہو۔ اس چٹان کا نام کافیہ تھا۔ اس نے کہا، اگر آپ اس چٹان میں سے ایک ایسی اونٹنی نکال دیں تو ہم ضرور آپ کی تصدیق کریں گے اور آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نوافل ادا کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے اللہ، میری قوم کے بڑے سرداروں کا یہ مطالبہ ہے تو اے اللہ تو اپنی رحمت اور حکمت سے اس کو پورا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ ان تمام سرداروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک نہایت ہی طویل القامت اونٹنی اس پتھریلی چٹان سے برآمد ہوئی اور وہ حاملہ بھی تھی۔ اس میں وہ تمام نشانیاں تھیں جن کی نشاندہی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کی تھی۔ یہ عقل کو حیران کر دینے والا معجزہ دیکھ کر حضرت صالح سے معجزے کا مطالبہ کرنے والے سردار جندہ بن عمر اور ان کے چند ساتھیوں نے اسی وقت ایمان لانے کا اعلان کر دیا، جبکہ دیگر سرداروں کو بتوں کے متولی زواب بن عمر اور رباب بن سمر نے ہیلے بہانے سے منع کر دیا اور وہی بد نصیب بھی ٹھہرے۔ اللہ رب العزت نے سورہ شورى کی آیت نمبر 55 اور 56 میں ارشاد فرمایا ہے، یہ وہ اونٹنی ہے جس کا تم مطالبہ کر رہے تھے۔ ایک دن پانی پینے کی باری اس کی ہے اور ایک مقررہ دن تمہاری۔ اس کو بالکل کوئی اذیت نہ پہنچانا
ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ معجزے سے نمودار ہونے والی اونٹنی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ وہ اپنے بچے کے ساتھ وہیں چرتی اور گھومتی پھرتی۔ اپنی باری کے دن وہ اور اس کا بچہ سارا پانی پی جاتے، یعنی کنویں میں جب وہ منہ ڈالتی تو سارا پانی ختم ہو جاتا، مگر وہ دودھ اس قدر دیا کرتی تھی کہ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوتا۔ قبیلے کے لوگ خوب پیٹ بھر کر دودھ پی لیتے اور اپنے برتن بھی بھر لیتے۔ اس اونٹنی کا پوری قوم میں خوب چرچا ہو رہا تھا۔ لوگوں کا رجحان حضرت صالح علیہ السلام کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جس کے سب لوگ گواہ تھے۔ سرداروں کو اپنا اقتدار ہی نہیں، اپنی مذہبی آزادی بھی ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح لوگوں کو حضرت صالح علیہ السلام سے دور کر دیا جائے، مگر جب عام لوگ یہ دیکھتے کہ اتنے بڑے کنویں کا پانی اونٹنی ایک ہی سانس میں پی جاتی ہے تو وہ حیران رہ جاتے اور حضرت صالح علیہ السلام کی تعریف کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ قوم کے سرداروں کے لیے یہ بھی لمحہ فکریہ تھا۔ وہ لوگ باہم اکٹھے ہوئے اور اس کے تدراک کا منصوبہ بنانے لگے۔ جب ان لوگوں کو اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی سازش تیار کی۔ لیکن جب یہ لوگ رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پہنچے تاکہ آپ کو آپ کے اہل و عیال سمیت نعوذ باللہ شہید کر دیں، تو اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت پر مامور فرشتوں نے ان لوگوں پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ اس ناگہانی آفتاب سے پریشان ہو کر یہ مسلح افراد پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے اور بعد ازاں یہ تمام لوگ ہلاک بھی ہو گئے۔ جب یہ لوگ اپنے اس کبھی فعل میں ناکامیاب ہوئے تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوباش سرداروں نے ایک میٹنگ کی۔ اس میں انہوں نے متفقہ طور پر طے کیا کہ اب اونٹنی کو ختم کر دینا چاہیے۔ جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی حامی بھری وہ انہی سرداروں میں سے ایک تھا۔ اس کا رنگ سرخی مائل اور آنکھیں نیلی تھی۔ پستہ قد کا مکروہ شخص تھا اور اس کا نام قدار بن سالف تھا۔ سمود قبیلے کی 2 عورتیں اسی سلسلے میں خصوصی کردار ادا کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک صدوقہ نامی عورت مہیا بن زبیر کی بیٹی تھی۔ یہ حسب نسب میں اعلیٰ خیال کی جاتی تھی۔ صدوقہ کے شوہر نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ صدوقہ کی اپنے شوہر سے طلاق بھی ہو چکی تھی، جس کا اسے حد درجہ افسوس تھا۔ اس نے غصے اور انتقام کی آگ میں مبتلا ہو کر اپنے چچا زاد مہرج بن مہیا کو بلایا اور اس کو اعتماد میں لینے کے بعد کہا اگر وہ اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے تو وہ خود کو اس کے حوالے کر دے گی۔ دوسری عورت کا نام انیزہ تھا۔ یہ غنیم بن مجلس کی بیٹی تھی۔ یہ ایک عمر رسیدہ عورت تھی اور بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ اس کا شوہر زواب بن عمر تھا جو کہ اپنے خاندان کا سربراہ تھا۔ یہ شخص حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت میں پیش تھا۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اس بڑی عورت نے قدار بن سالف سے کہا اگر وہ اس اونٹنی کو ہلاک کر دے تو اس عورت کی جس بیٹی سے چاہے شادی کر لے۔ یہ سن کر ان دونوں اوباش آدمیوں نے حامی بھر لی اور یقین دلایا کہ وہ ضرور اس اونٹنی کا کام تمام کر ڈالیں گے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اعتماد میں لینے کا کام شروع کر دیا اور 7 دیگر بدماشوں کو اس کام پر آمادہ کر لیا۔ یوں ان کی تعداد 9 ہو گئی۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 48 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس شہر میں 9 ایسے لوگ تھے جو فتنہ و فساد برپا کرتے تھے اس علاقے میں اور اصلاح کی کوئی بھی کوشش نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں نے پورے قبیلے میں بڑی تیزی کے ساتھ گھوم کر یہ باور کروایا کہ اونٹنی ان کے لیے بے حد خطرناک ہے۔ ان کا سارا سبزہ کھا جاتی ہے، کنویں کا سارا پانی تک پی جاتی ہے۔ چنانچہ دیگر کفار نے بھی سنگ دلی کے ساتھ ان اوباشوں کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوباشوں کا گروہ گھات لگا کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور اونٹنی کا انتظار کرنے لگا۔ جب اونٹنی اس طرف آئی تو سب سے پہلے مسرا نامی بدبخت نے اسے تیر مار کر زخمی کیا اور دیگر ساتھیوں کو حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ قدار نے آگے بڑھ کر زوردار طریقے سے اونٹنی پر تیز دھار تلوار سے حملہ کیا اور اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو سورہ شمس کی آیت نمبر 14 میں یوں بیان کیا گیا ہے تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی
کہ ایک ساتھ سب کو پیوندے خاک کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ اس صورتحال سے گھبرا کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 مرتبہ زور زور سے بلبلایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بچے نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہا، اے میرے رب، میری ماں کہاں گئی؟ یہ کہہ کر وہ اسی پہاڑ میں داخل ہو گیا اور دوبارہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ اونٹنی کی جب ٹانگیں کاٹ دی گئیں تو وہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئی۔ ان اوباشوں کا خیال تھا کہ اگر اونٹنی کا کام تمام ہو گیا تو لوگوں کے دلوں سے حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کا اثر ختم ہو جائے گا، مگر یہ ان لوگوں کی خام خیالی تھی، کیونکہ ان کے نبی نے ان کو خبردار کیا تھا کہ اگر اس اونٹنی کو نقصان پہنچاؤ گے تو اللہ کے شدید ترین عذاب سے کسی طرح بچ نہیں پاؤ گے۔ اونٹنی کی ہلاکت کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے فرمایا کہ اب تمہارے پاس صرف 3 روز ہیں، اپنے گھروں میں جیسے چاہو رہ لو، اس کے بعد تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ ان میں سے بعض اوباشوں نے پوچھا کہ ان 3 دنوں میں ہوگا کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے سب سے پہلے ان لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے گئے۔ جن بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا وہ سب ان پتھروں سے نیست و نابود ہو گئے۔ یہ واقعہ دیکھ کر عذاب کے پہلے روز بروز جمعرات صبح سے ہی ان کے چہرے زرد تھے، کیونکہ انہیں یقین آنے لگا تھا کہ اب عذاب آ کر ہی رہے گا۔ وہ تمام لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش میں شریک تھے آسمانی پتھروں سے ہلاک ہو چکے تھے۔ جمعرات کا دن گزر گیا تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ عذاب کا پہلا دن تو گزر گیا، اس کے باوجود کہ وہ اسے عذاب کا پہلا دن تسلیم کر رہے تھے، مگر توبہ پھر بھی ان کو نصیب نہیں تھی۔ دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن ان کے چہروں پر سیاہی چھا گئی۔ چوتھے دن یعنی اتوار کی صبح طلوع ہوئی، وہ لوگ تو اپنے آپ کو عذاب سے محفوظ خیال کیے ہوئے تھے اور انتظار میں تھے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی سورج چمکنے لگا تو آسمان سے ایک خوفناک چنگھاڑ بلند ہوئی، جس سے زمین لرز اٹھی، روحیں پرواز کر گئی اور جو زندہ تھے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ تمام کافر اپنے پورے غرور کے ساتھ نیست و نابود ہو چکے تھے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ اس طرح سے آتا ہے، اور جو قوم سمود تھی ان کو ہم نے ہدایت کی راہ دکھائی، لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو ہی پسند کیا، تو انہیں بھی آ پکڑا ذلت کے عذاب کی ہولناک کڑک نے ان کی کرتوتوں کی پاداش میں۔ قوم سمود کا دوستوں نام و نشان تک مٹ گیا تھا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 79 کے مطابق، اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم پر عذاب کے بعد حرم شریف میں اپنے اصحاب کے ساتھ آ کر قیام پذیر ہو گئے اور اپنی تبلیغ کا سلسلہ اس مقدس سرزمین پر جاری رکھا۔ آپ کو اپنی قوم کی تباہی پر بہت دکھ تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میری قوم میرا کہنا مان لیتی اور اس طرح تباہ و برباد ہرگز نہ ہوتی۔ ہر نبی کو اپنی قوم سے محبت ہوتی ہے، اس لیے وہ ان کی اصلاح کی پوری کوشش کرتا ہے، مگر جب قوم کی نافرمانی حد سے بڑھ جائے تو عذاب الہی کا آنا ٹھہر جاتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو راہ راست پر لانے کے لیے بہت محنت کی۔ ایک اچھا امتی ہونے کا ثبوت ہمیں بھی پیش کرنا چاہیے اپنے پیارے نبی کی تمام باتوں پر عمل کر کے۔ دوستو، مجھے